بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اس عمل سے کیسے ملاقات کریں گے؟ ابھی سکرۃ الموت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک جوان تھا، حضور مکرم اس کے پاس پہنچے، مرنے والا، تب سکرۃ الموت اس پہ طاری ہے۔ حضور نے اسے کہا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کہہ پا رہا، نہیں کہہ رہا لا الہ الا اللہ۔ حضور نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کہہ پا رہا لا الہ الا اللہ۔ حضور نے دیکھا کہ خاتون قریب میں تشریف فرمائے، پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ ماں ہے ان کی۔ حضور نے اس ماں سے پوچھا کہ آپ کیا ناراض ہیں اس سے؟ تو کہا ناراض نہیں ہوں، بلکہ 6 سال سے ہماری بات چیت بند ہے۔ حضور مکرم نے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسے معاف کر دیں، کیونکہ اس کی زبان پر اس وجہ سے لا الہ الا اللہ نہیں آ پا رہا ہے۔ یہ وہ نصیحت تھی جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ جو عمل کر لو گے اسے خود دیکھو گے اپنے سامنے، اس سے تو ملاقات کرو گے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم آیا، میں نے معاف کیا۔ تو حضور پھر اس کے پاس گئے، کہا لا الہ الا اللہ۔ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد حضور نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اب بھی اپنے اطراف میں کچھ سیاہ تصویروں کو اور سیاہ ایسی مخلوقات کو دے رہا ہوں جس سے مجھے خوف آ رہا ہے۔ حضور نے کہا کہ یہ پڑھو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ اے وہ کہ جو تھوڑے کو قبول کر لیتا ہے، کثیر کو معاف کر دیتا ہے، میرے تھوڑے کو قبول کر لے اور میرے کثیر کو معاف کر دے، کہ تو بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، جیسے اس نے یہ کہا کہ اب وہ جو صورتیں تھیں وہ چلی گئیں اور نورانی صورتیں اب آ گئیں۔ ہم اپنے عمل سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا سکرۃ الموت کا معاملہ اچھی طرح سے گزرے، اہل بیت علیہ السلام سے ملاقات ہو، اس وقت مل کے صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک آیت اللہ سید جمال الدین گل پائگانی تھے۔ یہ وہ عالم تھے کہ آیت اللہ بروجردی کا نام تو آپ نے سب نے سن رکھا ہے، بی بی معصومہ خم کے ساتھ ہی حرم میں جو مسجد اعظم ہے وہ آیت اللہ بروجردی کی بنائی ہوئی ہے، اور حوض علمیہ خم کے لیے ان کی بے انتہا خدمات ہیں۔ تو آیت اللہ بروجردی کبھی کبھار آیت اللہ سید جمال الدین گل پائگانی کو کہتے تھے کہ تم مجھے نصیحت کرو۔ تو سید جمال الدین گل پائگانی اس مقام کی شخصیت ہے۔ ان کے ایک استاد تھے جن کا نام تھا جہانگیر خان قشقائی۔ آپ نے یوزولی مراجع اور علماء میں ایسا نام نہیں سنا ہوگا جہانگیر خان قشقائی، اس لیے کہ یہ 40 ایئرز تک تار بجاتے رہے تھے، اور اس کے بعد جو بھی ان کا انسٹرومنٹ تھا اس کا تار ٹوٹ گیا، تو اصفہان گئے تھے اس تار کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور مدرسہ صدر سامنے تھا، اس کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تار کس طرح سے کہاں ٹھیک ہوگا یہ؟ تو اس نے کہا کہ یہ تار تو اللہ جانے کہاں سے ٹھیک ہوگا، لیکن تم نے اپنے دل کے جو تار ہے اس کی کیفیت وہ ٹھیک کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ وہ ٹھیک کرو تاکہ آخرت بخیر ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک جملہ ایسا دل پہ لگا، جا کے سامنے ہی مدرسہ تھا تو اس میں چلے گئے، تو جو میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتے تھے اس کو چھوڑ دیا اور مدرسے میں گئے، وہیں داخلہ لیا، بہرحال زندگی گزاری، 40 ایئرز میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اور پھر آیت اللہ سے جمال الدین گل پائگانی جیسے ان کے استاد بنے، اور آیت اللہ بروجردی کے استاد ہیں جہانگیر خان قشقائی۔ انہوں نے نصیحت کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، جو آپ آج تشریف لائے ہوئے نا قبرستان میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ نصیحت کرتے تھے کہ جب بھی موقع میسر آئے قبروں کے درمیان جا کر 1-2 گھنٹہ کچھ وقت گزارا کرو اور غور و فکر کیا کرو۔ یہ سب سے بڑا موعظہ ہے اور یہ سب سے بڑی نصیحت ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا، میں بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں، زیادہ طولانی کلام نہیں کرنا چاہتا، 2 روایتیں سناؤں گا، بات ختم کروں گا۔ پہلی یہ کہ ایک سکرۃ الموت کے بارے میں بات ہو گئی، بہت زیادہ صلہ رحم، بہت زیادہ والدین کے ساتھ نیکی انشاءاللہ، یہ 2 اعمال ہیں۔ قبر میں جا کر کون سے اعمال ہم لے کے جائیں کہ راحت رہے، اس کے لیے حدیث سن لیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں بھی انسان کی جو بھی قبر ہے نا، وہ روزانہ 5 مرتبہ صدا دیتی ہے، انسان کو پکارتی ہے قبر۔ قبر پکارتی ہے صاحب قبر کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے علم میں بات رکھی ہے کہ کون کہاں دفن ہونے والا ہے، تو وہ ہمیں پکار رہی ہوتی ہے وہ قبر۔ پہلی جو قبر کی صدا ہے وہ یہ ہے کہ میں فقر کا گھر ہوں، اپنے لیے کوئی خزانہ ساتھ میں لے کر آنا۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ خزانہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا قبر کا خزانہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، یہ لے کر آنا۔ ایک مل کے صلوات دیجیے گا، میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
پھر فرمایا میں ظلمت کا گھر ہوں، نور اپنے ساتھ لے کر آنا۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا قبر کا نور کیا ہے؟ کہ نماز کی پابندی، نور اپنے ساتھ لے کر آنا، بالخصوص نماز فجر۔ نماز فجر اگر کوئی اول وقت میں پڑھنے کا عادی ہو تو اس کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ امام کی حدیث کے مطابق وہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے نا، اول وقت، وہ رات کے وقت میں بھی ہے گویا اور دن کے وقت میں بھی ہے، کیونکہ ابھی رات پوری ختم نہیں ہوئی اور دن ابھی شروع نہیں ہوا۔ کہ جو اول وقت میں نماز فجر پڑھتا ہے تو رات کے فرشتے بھی فجر لکھتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی فجر لکھتے ہیں، کیونکہ رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دونوں ایک ہی عمل لکھتے ہیں، یعنی ایک فجر دو لکھی جاتی ہے نامہ اعمال میں۔ میں ظلمت کا گھر ہوں، نور لے کر آنا۔ تیسرا، قبر صدا دیتی ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں، کوئی انیس لے کر آنا ساتھ میں۔ امام سے پوچھا گیا کہ قبر کا انیس کون ہے؟ فرمایا تلاوت قرآن، یہ لے کر آنا۔ پھر قبر صدا دیتی ہے کہ میں خاک ہوں، کوئی اپنے ساتھ بستر لے کر آنا۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ پھر قبر کا بستر کیا ہے؟ فرمایا عمل صالح۔ اور قبر کی پانچویں صدا یہ ہوتی ہے کہ میں ڈسنے والوں کا گھر ہوں، یعنی یہاں پر بہت سے ایسے حیوان اور درندے رہتے ہیں کہ جو ڈستے ہیں، تو اپنے ساتھ تریاق لے کر آنا، یعنی اینٹی وینم لے کر آنا۔ وہ کیا ہے؟ امام نے کہا صدقہ۔ یہ قبر کی 5 صدائیں۔ پھر سے سن لیجئے گا جلدی جلدی ایک ایک لفظ میں۔ قبر کہتی ہے کہ میں ظلمت کا گھر ہوں، نور لے کر آنا، نور قرآن ہے۔ اس سے پہلے قبر کہتی ہے کہ میں فقر کا گھر ہوں، خزانہ لے کر آنا، خزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ قبر کہتی ہے کہ میں ظلمت کا گھر ہوں تو نور لے کر آنا، وہ ہے در حقیقت نماز۔ انیس لے کر آنا، وہ ہے صدقہ۔ بستر لے کر آنا، وہ ہے عمل صالح۔ اور تریاق لے کر آنا، زہر کے مقابلے میں کچھ، وہ ہے صدقہ۔ اب ہمارے لیے امید کس چیز سے؟ کوئی ایک تو امید کی بات ہو ایسی کہ جس سے امید ہو کہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے معاملات۔ امید ہے یہ حدیث کہ جو خالی علامہ مجلسی نے نہیں لکھی، شیخ کلینی نے لکھی، اور ملا یحظ الفقی اور شیخ طوسی اور شیخ مفید اور سید مرتضیٰ، ان علماء نے فقط نہیں لکھی، بلکہ یہ حدیث زمخشری جیسوں نے لکھی ہے کہ جو اہل سنت بزرگ عالم دین ہیں، قابل قبول ہیں، علماء اہل سنت میں بہت بڑے مفسر ہیں۔ یہ حدیث لکھی ہے فخر الدین رازی نے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن میں چاہتا ہوں اس حدیث کو پورا سناؤں آپ تک۔ یہ 8 جملے ہیں، ایک نہیں، ایک تو مشہور ہے جو آپ سب کو یاد تھا بھی۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مغفرت شدہ دنیا سے جاتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا دنیا سے جاتا ہے۔ مؤمنا مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت میں جاتا ہے وہ حالت ایمان میں کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت، سب سے پہلے تو ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتا ہے، ثم منکر و نکیر، اس کے بعد منکر و نکیر۔ جو آل محمد کی محبت میں جاتا ہے یضف الی الجنہ کما تضف العروس الی بیت زوجہا، اسے جنت میں ایسے لے جایا جاتا ہے کہ جیسے دلہن کو حجلے عروسی میں لے جایا جاتا ہے۔ ایک بات اور، ہم جاتے ہیں نا ائمہ کی زیارت پر، تو آپ آل محمد کی محبت کے ساتھ دنیا سے جائیں تو اللہ اس مقام کو، یہاں کتنے مومنین مدفون ہیں، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ اس کی قبر ہی کو ملائکہ کی زیارت کا بنا دیتا ہے۔ ملائکہ رحمت اس کی قبر پر آتے ہیں زیارت کرنے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ، وہ سنت اور جماعت پر مرتا ہے۔ اس کے بعد حدیث کے 3 فقرے ہیں دوسری طرف، من مات علی بغض آل محمد، جو بغض آل محمد پر جائے، مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا پیشانی پر کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر آ جائے۔ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ تو یہ ایک ہمارے پاس آسرا ہے، امید ہے انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ کون اپنی کسی عبادت پر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عبادت اس قابل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک چھوٹا سا ذکر تھا میرے اپنے لیے، آپ سب کے لیے۔ اور جب آپ غم امام حسین علیہ السلام میں آنسو بہاتے ہیں تو یہ بھی ہمیں قریب کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، دل نرم ہوتا ہے۔
اور جو نہ بہا سکے آنسو امام حسین کے غم میں، اسے سوچنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی شقاوت کی وجہ سے میرا قلب اتنا شقی القلب تو نہیں ہو گیا کہ میں آنسو بھی نہیں بہا سکتا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ ایک مقام پر میں نے پڑھا تھا اس بات کو کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمام تر بری عادتوں کے بعد بھی اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں رکھا یا بارگاہ سے نکال دیا، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بچی ہے یا نہیں ہے۔ اگر سیدہ سلام اللہ علیہا کی محبت اب تک ہے اس کے دل میں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا، اب تک گنجائش ہے۔ اللہ اکبر۔ مادر ابو الفضل عباس علیہ السلام کی مجلس تھی چند دنوں قبل، ام البنین باب الحوائج سلام اللہ علیہا، ان کے فرزند ابو الفضل عباس کیا تسلیم امامت تھے کہ عرب شاعر نے شعر لکھا ہے، یوم ابی الفضل استجار بہ الہدی، کہ عاشور کا دن وہ ہے کہ جب ہدایت عباس کی پناہ میں ہے۔ تو شعر پڑھنا اس نے یہ چھوڑ دیا اور اس نے سوچا کہ حسین عباس کی پناہ میں، یہ میں نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا پتہ نہیں، تو اس نے